اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ فرسٹ رمضان المبارک، پہلا روزہ کب ہوگا 2025 میں، اور رمضان المبارک سے پہلے ہمیں کون سی تیاریاں ہیں جو کر لینی چاہیے، اور رمضان المبارک سے پہلے کون سی نیتیں ہیں جو ہمیں کر لینی چاہیے۔ تو رمضان المبارک کے روزے ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پر فرض کیے گئے ہیں، تو بلا عذر ان روزوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ان روزوں کو اگر کوئی پہلے صحت مند تھا بالکل، لیکن رمضان المبارک میں آ کر بہت زیادہ انسان بیمار ہو گیا تو اس انسان نے روزے چھوڑ دیے، ڈاکٹر نے کہا کہ اگر روزے رکھے تو اس انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے، تو پھر اس انسان نے روزے چھوڑے اور بعد میں وہ صحت مند ہو گیا، تو پھر وہ صحت مند انسان ان روزوں کی قضا رکھے گا۔ لیکن ذرا سا سر درد ہوا، ذرا سا پیٹ میں درد ہوا، ذرا سا کمر میں درد ہوا کہ روزہ چھوڑ دیں، تو ایسی حالت میں روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ یا خواتین کے خاص ایام میں اگر انہوں نے روزے چھوڑے تو وہ بھی روزے قضا کرنے لازمی ہوں گے، وہ روزے معاف نہیں ہیں۔ تو کیا ان روزوں کا خواتین ہدیہ دے سکتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں دے سکتی۔ ہاں، اگر کوئی ایسی بزرگ خواتین ہیں کہ جن کے اندر روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں ہے اور انہیں اس چیز کا علم نہیں تھا پہلے کہ ان روزوں کی قضا کرنی پڑتی ہے، تو اب وہ اس عمر میں آ گئی ہیں کہ اب ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے، جو فرض ہیں موجودہ روزے وہ نہیں رکھے جا رہے، تو پچھلے روزے کیسے رکھیں گی؟ تو پھر ایسی بزرگ خواتین جو روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتی، وہ پھر اپنا ان پرانے سارے روزوں کا ہدیہ دیں گی، سالوں کا حساب لگا کر جتنے روزے بن رہے ہیں سب کا وہ ہدیہ دیں گی۔ لیکن عام صحت مند اور ٹھیک ٹھاک کوئی بھی عورت کیا کرے گی؟ ہدیہ نہیں دے سکتی، ہدیہ نہیں ہوگا۔ آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو رمضان المبارک سے پہلے خواتین کیا کریں کہ اپنے گھر کے کام کاج بھی جیسے ڈیپ کلیننگ کرنا ہوتا ہے گھر کو، وہ کر لیں آپ، تاکہ آپ کے جیسے رمضان آئے تو آپ کو اتنی پرابلم نہ ہو۔ اپنے سارے معاملات دنیا کے بھی آپ دیکھ لیں، اور کچن کے کام وغیرہ بھی ایسے دیکھ لیں کہ جس سے بعد میں رمضان المبارک میں آپ کو عبادت کے لیے وقت مل سکے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیں کہ رمضان المبارک جو ہے یہ کھانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ عبادت کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ تو پہلا روزہ کس دن ہے رمضان المبارک کا؟ پہلا روزہ اگر 28 فروری کو چاند نظر آ گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر 1 مارچ کو پہلا روزہ ہوگا، لیکن اگر 28 فروری کو چاند نظر نہ آیا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ 2 مارچ کو کنفرم روزہ ہوگا 2025 انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو رمضان المبارک سے پہلے ہی نیت کر لیں، اچھی نیتیں کر لیں، کیونکہ ہمارا رب اتنا کریم ہے نا کہ جب انسان کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ارادے کی بنا پر انسان کو ایک نیکی عطا کر دیتا ہے، لیکن جب وہ اس نیکی پر عمل کرتا ہے، اس نیکی کو کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ لیکن جب انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے نامہ مال میں برائی گناہ نہیں لکھا جاتا، لیکن جب وہ گناہ کرتا ہے، برائی میں پڑ جاتا ہے، تو تب اس کے نامہ مال میں ایک برائی لکھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ! تو ہمارا رب کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے ہمارا رب۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے کہ اچھی نیتیں کرنی ہے اور پھر ان پر عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پوری نیت کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی اپنے لیے کر لیں کہ اے اللہ تعالیٰ اس رمضان میں انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اور اس کے علاوہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہمارے روزے پورے اچھے گزریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں صحت دے۔ اگر حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کیا ہے، کتنا انسان کے لیے اس میں اجر ہے، اور کتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے رمضان المبارک میں انسان کے لیے، تو انسان یہ خواہش کرے کہ اے اللہ سارا سال ہی رمضان ہو، ہم روزے رکھتے رہیں اور یہ اجر ہمیں ملتا رہے۔ اتنا زیادہ فضیلت ہے رمضان المبارک کی۔ تو رمضان المبارک میں نیت کر لینی ہے، فرض نمازیں انشاءاللہ تعالیٰ ہماری تو کبھی بھی مس نہ ہوں، اور
تراویح بھی ہماری مس نہ ہو۔ تراویح سنت موقدہ ہے، تراویح پڑھنے کا کیا طریقہ ہے وہ انشاءاللہ تعالی مکمل ایک ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو، پریکٹیکل طریقہ کہ کیسے پڑھیں گی خواتین گھر میں، انشاءاللہ تعالی پریکٹیکل طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ نماز تراویح کیسے ادا کرنی ہے گھر پہ انشاءاللہ تعالی۔ آلریڈی بھی 3 ویڈیوز میری پڑی ہوئی ہیں جس کو آپ نے بہت زیادہ پسند کیا ہے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تو انشاءاللہ تعالی مزید ایک ویڈیو آئے گی تراویح کی نماز کے حوالے سے، تو آپ نے اس کو لازمی انشاءاللہ تعالی دیکھنا ہے اور مجھے اپنی خاص دعاؤں میں انشاءاللہ تعالی ضرور یاد رکھنا ہے۔ تو نماز تراویح آپ نے بالکل بھی مس نہیں کرنی، اس نماز کو آپ نے نماز کو لازمی پڑھنا ہے، یہ سنت موقدہ ہے۔ بغیر کسی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر نماز کو چھوڑ دینا یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ ہمارے صحابہ کرام نے باقاعدہ جماعت کا انتظام کیا، حضرت عمر کے دور میں باقاعدہ جماعت کا انتظام ہوا، انہوں نے جماعت کھڑی کی اس نماز کے لیے۔ تو جب حضرت عمر دنیا سے وصال فرما گئے تو حضرت علی نے حضرت عمر کو دعا دی کہ اے اللہ حضرت عمر کو سلامتی عطا کرنا کہ عمر نے ہماری مسجدوں کو رونق بخشی ہے، عمر نے اتنا اعلیٰ کام کیا ہے کہ ہماری مسجدیں آباد کر دی ہیں، مسجدوں کو بارونق کر دیا ہے۔ تو وہ حضرت عمر نے جو ایک ڈالا تھا بنیاد جماعت کی، تو آج بھی وہ ماشاءاللہ تعالی ماشاءاللہ جاری و ساری ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے کہ جو تراویح کی نماز ہے اس کو بالکل بھی مس نہیں کرنا، اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور ایک اور کام آپ نے کرنا ہے کہ تہجد کی نماز، سحری کے لیے تو ویسے بھی اٹھنا ہے، خاص طور پر میری پیاری بہنیں، تہجد آپ نے سحری کے لیے اٹھنا ہے، سحری گھر والوں کے لیے آپ نے بنانی ہے، تو آپ 10-15 منٹ پہلے اٹھ جائیں اور آپ سحری بنا لیں، یا سحری بنانے کے بعد جلدی کھانا پینا ختم کرنے کے بعد آپ برتن وغیرہ آپ سمیٹ لیں، دھونے والا کام یا صفائی والا آپ بعد میں کر لیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے کہ ابھی طلوع فجر نہیں ہوئی۔ اچھا، اذان کا انتظار نہیں کرنا، لوگ سمجھتے کہ شاید اذان کا انتظار کرنا پڑے گا، اذان ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اب کیا کریں کہ نہیں پڑھ سکتے یا روزہ بند کر دیں یا اب تہجد نہیں پڑھ سکتے، نہیں۔ طلوع فجر اذان بعد دفعہ مساجد میں لیٹ دی جاتی ہے، وہ نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے، طلوع فجر اس سے پہلے ہو جاتی ہے۔ تو جیسے ہی طلوع فجر ہو اس کے بعد پھر آپ کیا کریں، روزہ بھی بند ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کی پھر تہجد کا ٹائم بھی ختم ہو جائے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جلدی جلدی تہجد کے نوافل آپ ضرور پڑھیں، کم از کم 2 نفل اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعات۔ اور رمضان المبارک میں جو 2 نفل ہیں، نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اور فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو پھر جب آپ روزانہ نفل پڑھیں گے اور تہجد کی نماز ہو، اور آپ تہجد کی نماز ہو، رمضان المبارک کا مہینہ ہو، بابرکت مہینہ، تو وہاں پر آپ رمضان المبارک میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر کیا ہی کہنے اس انسان کے، اور کتنی نیکیاں اس انسان کو ملیں گی جو اس پر عمل کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو پوری کوشش کریں۔ اچھا، رمضان المبارک میں ایک ہمارا بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے افطاریوں میں، پارٹیوں میں، سحری کی پارٹی ہے، پھر افطاری کی پارٹی چل رہی ہے، پورا مہینہ لوگ بس یہی کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کو عبادت کے لیے مختص کر لیں، یہ کھانے کا مہینہ نہیں ہے۔ روزے کا مطلب یہی ہے کہ انسان اپنے نفس کو قابو میں کرے، انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرے، لیکن جب وہ بھی سارا دن بھوکے پیاسے رہتے اور شام کو ساری کسر نکال دیتے، تو سحری افطاری میں خواتین پر اتنا زیادہ برڈن نہیں ڈالنا چاہیے کہ ان بیچاریوں کی 2-2 4-4 5-5 گھنٹے کچن میں گزرے، آدھا وقت سے زیادہ ان کا کچن میں گزر جائے، 10 بجے تک وہ برتن ہی بیچاری دھوتی رہیں۔ تو اتنا خواتین پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، پورے 11 مہینے ہوتے ہیں ہمارے پاس کھانے پکانے کے لیے۔ تو جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو جائے اس کے بعد پھر بے شک جتنے مرضی پورا دن کھانے بناتے رہیں اور کھاتے رہیں، جو دل کرتا ہے وہ بناتے اور کھاتے رہیں، لیکن یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جو 30 دن 29 دن مختصر وقت، اس میں صرف عبادت کی جائے، زیادہ سے زیادہ عبادت کو وقت دیا جائے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رمضان المبارک سے پہلے رمضان کی پریکٹس شروع کر دیں۔ مجھے آپ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرے والدین کو بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔